ہے وہ کوئی چھوٹی ہوگی؟ پھر علامہ سادات صاحب نے بات کی کہ یہ پنگا لینے کی ضرورت کیا تھی؟ حساب کو اپنے عمل کا دینا ہے. ٹھیک ہے وہ بادشاہ کر رہا ہے, دوسرے ملا کر رہے ہیں, پیر کر رہے ہیں, مجھے کیا ضرورت ہے؟ خواجہ مظفر ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ چلاتے. اس وقت 14,000 کے قریب آپ کے خلفاء ہیں, مریدین کتنے ہوں گے؟ لنگر چل رہا ہے, مرید آ رہے ہیں, خلفاء بیٹھے ہیں, سب کچھ ہے, اپنی ریاست ہے, کیا ضرورت ہے؟ کیوں کیا ایسا؟ ہم آج کہتے ہیں کہ وہ برا کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, کرتا رہے, ہمیں اپنے عمل کا حساب دینا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے اسے چھیڑنے؟ اور یہ آواز منبر و محراب سے اٹھتی ہے, خانقاہوں سے اٹھتی ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ پنگا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہم ٹھیک ہے, اپنے عمل کا حساب دینا ہے, اپنی قبر میں جانا ہے, وغیرہ وغیرہ کئی طرح کی باتیں گھڑی جاتی. اب آئیے جو میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی. اللہ جل وجہہ الکریم ارشاد فرماتا ہے لولا نفر من کل فرقۃ طائفہ. سادہ سا ترجمہ کہ تمہارے ہر قوم میں سے چند لوگ نکلے, اپنے گھروں سے نکلے. کیا کریں؟ نکل لیتفقہوا فی الدین, دین میں فقیہ بنے. کون؟ فقیہ. یاد رکھیے گا, فقیہ کون ہوتا ہے؟ جو دین کے تمام اصول اور ضابطوں کی جڑوں تک اسے جانتا ہے, اسے فقیہ کہا جاتا ہے. گھروں سے نکلے, جہاں جہاں سے جو کچھ ملتا ہے, کہیں حدیث پڑھیں, کہیں تفسیر پڑھیں, کہیں فقہ پڑھیں, کہیں اصول فقہ پڑھیں, کہیں تاریخ پڑھیں, کہیں سیرت پڑھیں, کہیں صرف پڑھیں, کہیں منطق پڑھیں, کہیں فلسفہ پڑھیں. جا کر یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد جب فقیہ بن جائیں تو کیا کریں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا. یہ بن کے واپس جب اپنے اپنے علاقے میں آئے تو پھر ان لوگوں کو بتائیں جو کچھ وہ سیکھ کے آئے ہیں. یہاں لفظ استعمال ہوا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ, امر کا سیدھا. اور شریعت کا اصول کہتا ہے کہ امر جو ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے اگر کوئی استثنائی حالت نہ ہو, واجب. جاہل گھر سے نکلا, فقیہ بن گیا, تو اب اس کے ذمہ واجب اللہ نے کر دیا کہ جو اس کے اندر ہے وہ دوسروں کو بتائے. واجب. واجب کا مطلب نہیں کیا تو گناہ گار, ایسا نہیں کیا تو کیا؟ گناہ گار. جو کچھ اس کے اندر ہے وہ دوسروں تک پہنچانا لازم ہو گیا, واجب ہو گیا. اس کے بغیر اب چھٹکارا نہیں. اگر ایسا نہیں کرتا, صرف اپنے معمولات کو ٹھیک کرتا ہے, عمل کر رہا ہے, جی کافی ہے, نہیں, اس کا حساب ہے. اگر یہ حساب نہ ہونا ہوتا تو وہ جو احادیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم آئے گا, اللہ کریم اس کے اعمال دیکھ کے فرمائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ. وہ کہے گا مولا تیرے دین کی خدمت کی, اتنے لوگوں کو پڑھایا, اتنی تقریریں کی, اتنے میرے شاگرد علماء بنے, میں جہنم میں. تیرا فرمان تو کیا ایک لمحہ دین کی بات سمجھنا سمجھانا 1 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر. اس انکار میں یہ ساری چیزیں آ گئی. گویا کہ مجھے کہہ رہا ہے تیرے محبوب نے فرمایا کہ میری امت کا عالم دین جس قبرستان سے گزر جائے گا, اللہ اس قبرستان میں دفن ان تمام لوگوں کی بخشش فرما دے گا جن پہ عذاب ہو رہا ہے. صرف گزرا, دعا کا نہیں کہ دعا کی, اللہ سے مغفرت مانگی, نہیں, گزرا سے. ادھر دوسرا فرمان آقا علیہ السلام کا کہ
میری امت کا عالم اپنی قوم کے اندر اس طرح ہے جیسے نبی اپنی امت کے اندر ہوتا ہے۔ اب وہ انکار کو دیکھتے ہو کہہ رہا مولا مجھے جہنم میں کیا فرمان ارشاد ہوگا؟ تو نے یہ سارا کچھ کس لیے کیا؟ تجھے علامہ مفتی شیخ الاسلام امام کہا جائے، وہ کہہ رہی ہے بس بات کرتا میرے لیے تو کچھ نہیں کیا تم نے۔ قاری قرآن آئے گا، وہ حافظ قرآن آئے گا، اس کے ساتھ وہ جنہوں نے دنیا کے حصول کے لیے وہ سب کچھ کیا ان کا حساب بھی ہوگا۔ اب اس حساب سے بچنے کے لیے اس واجب پر نظر ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو کل کو حساب دینا، باقی سارے عمل غارت چلے جائیں گے کھڑے ہو۔ اپنے خلفاء کو مختلف علاقوں میں بھیجا، لشکر گاہ کے اندر بھیجا، ایوان سلطنت کے اندر بھیجا، ساتھ ساتھ تربیت کی کہ کیسے کیسے کس طرح سے تبلیغ کرنی ہے۔ وہ دین ایک قانونی شکل اختیار کر گیا۔ اس تبلیغ کا اثر ضرور ہوا بادشاہ پر، آتا ہے کچھ اس دور کے مورخین لکھتے ہیں کہ آخر میں وہ توبہ طائب ہو گیا تھا، طائب ہو کر وہ مرا، لیکن قانون ایک بن گیا تھا، عوام کے اندر وہ رائج تھی چیزیں، اور اتنی بڑی ریاست میں ذکر کر چکا، اس کو ختم کرنا تو آسان نہیں۔ جہانگیر آیا اور وہ جو طریقے رائج کر گیا اس کا بڑا، وہ ختم کرنا آسان نہیں تھا، جد و جہد چل رہی تھی۔ خواجہ مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک میں صوفیہ کے ساتھ اپنی جگہ، کم فہم صوفیہ، علماء سو کے ساتھ اپنی جگہ، بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ اپنی جگہ، یہ سارے محاذ کھلے ہوئے ہیں۔ جہانگیر کی طرف سے حکم آتا ہے کہ جہانگیر آپ کو بلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 14,000 خلفاء کھڑے ہو گئے، ادھر لشکر گاہ میں بھی بادشاہ کے ہمارے سلطنت میں بھی یہ باتیں ہو رہی، کیونکہ ہزاروں خلفاء، لاکھوں مریدین وہ چڑھ پڑے یہاں تو کخ نہیں بچے گا ہمارا۔ اس تناظر میں اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سارے علماء ایسے نہ تھے، بہت سارے علماء جو علماء حق تھے انہوں نے وہی کام کیا جو خواجہ مجدد ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس میں ملا یزدی سب سے پہلے علماء میں سے وہ ہیں جنہوں نے بادشاہ کے بددین ہونے کا فتویٰ سرکاری طور پر رائج کیا، قاضی القضات تھے، اور اس طرح کے اور علماء اس نے پکڑ پکڑ کے اس فہرست کو دیکھیے گا۔ خواجہ حضرت اقدس رحمہ اللہ نے انمول ہیرے کے اندر پوری فہرست دی ہے، اس دور کے علماء تھے، ان میں سے بہت ساروں کو اس نے پکڑ کے دریا میں غرق کر دیا، کسی کو قتل کروا دیا، لیکن وہ جو علماء سو تھے وہ رہے۔ یہ سلسلہ اکبر کے دور سے چلتا ہے، جہانگیر نے بھی بہت کچھ کیا۔ اب وہ چیزیں ساری سامنے تھیں کہ ہمارے جو سرکاری لشکر ہے اس کے اندر بھی ان کے خلفاء ہیں، باہر بھی ہے، دوسری ریاستوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے سامنے کھڑے ہو جائے۔ آپ نے مولانا سادات نے کہا کہ عدم تشدد کا راستہ اختیار کر سکتے تھے سب کچھ۔ خلفاء 14,000 کھڑے ہو گئے ساتھ، صاحبزادوں کو، اپنی زوجہ کو، بیٹیوں کو دوسرے علاقوں میں، پہاڑی علاقے میں آپ نے حکم فرمایا کہ چلے جائیں، میں جا رہا ہوں۔ کہا نہیں جی آپ کو اکیلے نہیں جانے دیں گے۔ صاحبزادوں نے بھی کہا میں نہیں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کروں۔ جب بضد ہوئے تو پھر آپ نے اندر کی بات بتائی، فرمایا کہ یہ جتنا بھی دین کی تجدید کا کام، ترویج و اشاعت کا کام ہم کر رہے ہیں، یہ کامل اس وجہ سے ہوگا، مجھے اللہ کی طرف سے یہ الہام کیا گیا ہے کہ مجھ پہ تکلیف آئے گی، میں اس تکلیف پہ صبر کروں گا، برداشت کروں گا، تو تب وہ کام مکمل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تم لوگ رہو یہیں اپنا اپنا کام کرو، میں جا رہا۔ اب جب یہ بات سنی تو سارے خاموش،
آپ نے 4 خلفاء کو ساتھ لیا جہانگیر کے پاس. وہ علماء سو جو تھے، آگرہ کے علماء زیادہ تر اس میں شامل تھے. انہوں نے بلایا کیوں؟ یہ بات کانے بھی اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، کہتا ہے میں مجدد و دین کی تجدید کر رہے، نیا دین لے کے آئے. اسی طرح آپ کا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بات تھے، وہ کیے کہ اپنے آپ کو صدیق اکبر سے بہتر سمجھتے. اس طرح کی باتیں اس کے کان میں ڈالی. بادشاہ نے بلایا. پہلے تو وہ اعتراضات تھے علمی ہوتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں، آپ نے اس کے جوابات دیے. وہ علماء بھی وہاں بیٹھے ہیں، کوئی بول نہ سکا. آصف جہاں ان میں سب سے بڑھ کر تھا. وہ کہتا ہے جی دیکھیں یہ کتنا مغرور شخص ہے، جب علمی باتوں میں نہ آ سکا. یہ کتنا مغرور شخص ہے، اس نے آگے جو ہے وہ بادشاہ کی جو آداب ہے اس بارگاہ میں آنے کے، سلطنت ایوان میں آنے کے، وہ نہیں بجا لائے. وہ سب سے بڑا ادب کیا تھا؟ یہ سجدہ ہے. اچھا بات آپ نے تشریف لائے اندر تو آپ نے سلام بھی نہیں کیا. لوگ بیٹھے تھے، بادشاہ سلام نہیں کیا، اور یہ عادت کا جواب. تو بعد میں جب یہ بات شروع ہوئی متکبر، آپ جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا، آداب نہیں بجا لائے. یہ متکبر شخص ہے، اتنا گھمنڈ ہے اس کو اپنے آپ پر. بادشاہ کے سامنے آداب نہیں بجا لائے. تو بادشاہ نے کہا کیوں نہیں ایسا کیا؟ آپ نے فرمایا میں جب اندر آیا تو میں نے تمہیں سلام نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ مجھے پتا تھا کہ تم جواب نہیں دیتے ہو، اس لیے میں نے سلام بھی نہیں کیا. تکبر میں اپنے کو، جیسے ہم بھی کبھی کبھی بیٹھے ہو تو کوئی آگے سلام کرتا ہے، غریب آدمی کو جواب دینا پسند. متکبر آدمی کی نشانی. پر جب کوئی جواب نہیں دینا تھا تو میں نے سلام بھی نہیں کیا. یہاں ایک بات ذکر کروں، آپ مقبولہ شریف کے فرماتے ہیں کہ متکبر آدمی کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ ہے. کیا؟ متکبر کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ. جو آدمی متکبر ہو اس کی عادت بن جائے یہ، تو پھر اس کے سامنے بھی اکڑ جانا. تو ہر جگہ عاجزی میں، انکساری کا، خادم کا، غریب کا، مسکین، یہ نہیں چلتا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتا ہے، اللہ کریم جری آدمی کو، بہادر آدمی کو پسند فرماتا ہے، مسکین کو پسند نہیں کرتا. تو مسکین جہاں بننا ہے وہاں بنا جائے، ہر جگہ مسکین نہیں چلتا. جہاں تلوار اٹھانی ہے اٹھائی جائے، جہاں بولنا ہے وہ بولا جائے، جہاں آکڑ کے چلنا ہے وہ چلا جائے، تو کامیابی ہے. میں بھی خادم، میں کمزور، میں مسکین، یہ ہر جگہ نہیں چلتا. میں اس لیے میں نے تمہیں سلام نہیں. رہی سجدے کی بات، تو سجدہ میری شریعت میں حرام. آصف جان پھر تھوڑی سی ہوئی تھی تو کہا ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کر رہا تو اس کا سر جھکا دیں، آپ کی عزت بچ جائے گی. 2-4 پہلوان بلائے بڑے بڑے، انہوں نے آ کے حضور کے گردن مبارک کو پکڑ کے نازے پر کام کی، زور لگایا سر جھکانے کا تاکہ ہو جائے گی. جھک گئے. نازے پر نام. کئی لوگ پکڑ کے سر جھکانے والے نہیں سر جھکا سکتے. اتنا زور لگایا گیا کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ کے منہ سے اور ناک سے خون جاری ہو گیا، وہ زبردستی کی وجہ سے، لیکن سر نہیں جھکایا. پھر بادشاہ نے کہا جی وہ دور لے جاؤ، مجھے سکھایا شرم آتی ہے، وہ دور لے جاؤ. پھر آصف جان نے کہا جی اب تو بات اس طرح ہو گئی، لیکن آپ کی عزت میں اس میں رہتی. وہ فلاں جو دروازہ ہے وہ چھوٹا ہے، پھر ان کو بلوائیں ادھر سے آئیں، اور چھوٹا دروازہ ہے تو پہلے سر اندر کریں گے، سر جھک جائے گا، ہم بھی تاڑی لگا کے سر جھکا دی. آپ تشریف لائے جب اس دروازے سے تو پہلے پاؤں اپنے اندر رکھے، یوں کر کے پاؤں اندر رکھا، سر پیچھے اس طرح اندر داخل ہو گیا. آج دیکھیں کتنا موٹا کپڑے، لیکن بھی ایسا نہیں کرنا، ان کو قید کر دیا جائے. اب تھا کہ بھیجتے ہیں
واپس خانقاہ سرہند جاتے ہیں یہ، تو یہ ساری باتیں ان ملکوں تک پہنچیں گی، دوسری سلطنتوں میں پہنچے گی، ہماری بربادی ہو جائے گی، بہتر ہے کہ ان کو قید کر اور پھر اس میں یوں کر کے کہیں کچھ لوگوں کو مستعد کر کے ان کو شہید کروا دیں گے جیل کے اندر، اور باہر ہم تعزیر کرنے کے لیے بڑا مجمع لگائیں گے، ان کا مقبرہ بھی عالیشان بنا دیں گے اور کہیں گے کہ یہ متشدد لوگوں نے ان کو شہید کر دیا، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ قید کیا بڑا آدمی اپنے منصب کو، اپنے مقام کو، مرتبے کو، اپنی طاقت کو جانتا ہوتا ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ کام کیسے کرنا ہے۔ ساتھ جو خلفاء قید میں گئے انہوں نے اپنی کرامتیں دکھانا شروع کر دی، تباہ کر دیتے ہیں سب کچھ۔ ایک اسلام والی وہ قلعے کی دیوار کے اوپر چلے گئے، دوسرے نے کچھ اور کیا، تیسرے نے ایک نظر کی بندے کو مار دیا۔ اس طرح کے خلفاء تھے۔ ڈانٹا کیا کر رہے ہو، چھوڑو آ جاؤ ساتھ۔ وہاں بیٹھے جو اندر قیدی تھے اور ان کی طرف توجہ کی، آہستہ آہستہ ان کو اپنی طرف لے کے آئے۔ باہر والوں نے کیا کر سکنا تھا، کیوں نہ کر سکے؟ پلاننگ یہ تھی کہ یہاں شہید کر دیا جائے، باہر شور کر دیں گے، تعزیر کرنے بھی جائیں گے، سرہند بڑا عالیشان مقبرہ بنا دیں گے، لنگر جاری کریں گے، یہ سارے مشورے آئے تو ہماری طرف توجہ کسی کی نہیں جائے گی، ٹھیک ہے باقی سلسلہ چلتا رہے گا، یہ جڑ ہے یہ ختم ہو جائے گی، باقیوں نے کیا کر لینا ہمارا۔ لیکن ایسا کر نہ سکے، کیوں نہ کر سکے؟ وہ مالک کریم کی طرف سے جس کی ذمہ داری جو بنائی جاتی ہے وہ اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے اس رب کریم اور نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کی نسبت سے کہ میرا یہ مقام ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر تائید ایزلی حاصل ہوتی ہے، منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں وہی خدا ہے کہ نوح علیہ السلام سے فرمایا تمہیں بچانے کے طوفان آئے گا، کشتی بناؤ، باقیوں کو تباہ کر دیں گے، وہ مالک نے کر کے دکھا دی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے منصب کے مطابق تبلیغ دین پر اڑے رہے، بادشاہ کی ساری دھمکیاں دھری کی دھری رہ گئیں، آخر مجبور ہو کے آگ میں جلا دیتے ہیں۔ لیکن مالک کریم جس نے کام لینا ہے اس نے کیا فرمایا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، جادوگر مقابلے میں آئے، علماء مقابلے میں آئے، سب کے سب شکست کھائے، آخر دوڑا مارنے کے لیے کہ ختم کر دیں گے، رب کریم نے اغرقناہم فی الیم، سمندر کی لہر کے اندر غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ اس لیے میں نے کہا تھا جو خلفاء علماء ہے میری باتوں کو نوٹ کر، جب اپنے منصب کو آپ جانتے ہیں اور جو کچھ آپ کے اندر ہے اس کو بھی جانتے ہیں اور آپ کی ذمہ داری یہ بن گئی کہ اس کو آگے پہنچانا ہے، تو پھر اس پہنچانے پہ نظر رہنی چاہیے، اس پہ نظر نہیں رہنی چاہیے کہ اس کا سبب کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا۔ جب وہ کرو گے تو خدا ہمارا بھی وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ اور اس ساری بات کا خلاصہ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کام کرنے اگر اتنے آسان ہوتے تو اتنا بڑا مرتبہ کیوں دیا جاتا کہ عالم دین حافظ قرآن 70 کی بخشش کروائے گا اور عالم دین اتنوں کی بخشش کروائے گا۔ ایک میں نے حدیث پاک کچھ عرصہ پہلے پڑھی، میں سوچنا رہ گیا، پہلے تو یہ مشہور سنی بھی پڑھی تھی، ایک دن رات کو مطالعہ کر رہا تھا تو حدیث پاک نظر سے گزری کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا عالم دین جب قبر جنت میں داخل ہونے لگے گا تو جنت کا دروگہ اسے ہاتھ سے پکڑ کے روک لے گا
تو کہے گا کف انت عالم فاشفع تشفع، ارے تو عالم دین، تیرا مقام مرتبہ اتنا بڑا، اکیلا جا رہا ہے، اور تو جس کی سفارش کرے گا وہ مالک کریم سب کی بخشش کر دے گا، ہاتھ پکڑ کے روک لے گا، جا ہو گئے۔ تو میں سوچنے ہی بیٹھ گیا کہ وہ آج تک تو سنا تھا، پڑھا تھا کہ وہ 70 کی بخشش کروائے گا، یہاں تو مطلقاً کہا جائے گا کہ فاشفع تشفع، جس جس کی سفارش کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا۔ یہ کیا ہوگا؟ پھر وہ سوچتے سوچتے ذہن میں بات آئی، جواب آیا، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے، غلط ہے تو میری طرف سے اللہ معاف فرمائے۔ اللہ کریم فرماتا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پہ بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا۔ تو منیمم جو سٹیج ہے وہ 70 والے کا ہے، اوپر والے کا اس کے اسٹیٹس کے مطابق، جیسا اس کا اسٹیٹس ہوگا ویسے ہی اللہ کریم اس کو اس کی سفارش کو اس طرح سے لے گا۔ یہ بڑے کی بات کی گئی، وہ چھوٹے کی بات کی گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ کرنا ہے، یہ اتنا بڑا، یہ آسان کام ہوتا تو اتنا بڑا ٹائٹل نہ دیا جاتا۔ وہ اللہ کا مقرر بندہ بن گیا، ولی بن گیا، جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اتنا بڑا اللہ کریم اس کو مقام مرتبہ دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ بڑے کام لینے ہیں، کرنے ہیں، اس نے تو بڑا دیا نا مرتبہ، تو بڑا مرتبہ وہ آسانی سے نہیں ملتا، اس کے لیے کہ تنگی تکلیف سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، اپنوں نے پتھر مارے، گالیاں دی، برا بھلا کہا، اور ہیں کون؟ جو پہلے اتنا مقرب اور بڑا مانتے ہیں کہ صادق اور امین ہے، آپ نے آج تک کبھی سچ بولے ہی نہیں، جھوٹ بولے ہی نہیں، آپ کی زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کعبہ بناتے ہوئے جھگڑا ہوا تو ختم کرنے کے لیے بلایا، آپ آئے، اس کوڑ اندازی میں آپ کا نام نکلا، آپ کی بات کو انہوں نے حتمی تسلیم کیا، اتنا بڑا مانتے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں تم سے بڑا جھوٹا ہی کوئی نہیں، جادوگر کوئی، اتنی تکلیف ہو، بندہ ہو سچا اور لوگ جھوٹا کہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے تو کتنی تکلیف ہوئی، وہ حق پہ لوگ کہیں یہ غلط ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے رب کریم نے فرمایا محبوب پریشان مت، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ساتھ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت، تو وہ ساتھ ہے خدا۔ تو کیا ہوا؟ 313 ہے، ادھر 1100 کے قریب ہے، اس دور کا ہر طرح کا اسلحہ ہر بندے کے پاس موجود ہے، ان کے پاس ڈنڈے بھی نہیں ہیں، سب کے پاس۔ ان اللہ معنا ہے تو فتح ان کو نصیب ہوئی، ان کو نہیں ہوئی، فتح دینے والا میں، میرے نام پہ نکلو تو صحیح، چلو تو صحیح نا، شکست اور فتح میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ تھی جنگ احد کے اندر یہی کچھ ہوا، جنگ خندق کے اندر یہی کچھ ہوا، حنین میں ہوا، 27 غزوات آپ جن میں خود شامل ہوئے، 29 کے قریب وہ ہیں جو آپ نے اپنے جرنیلوں کو بھیجا۔ اتنی جنگیں ہوئیں 11.5 سال، 29 اور 27 56، 11 سال کس کو تقسیم کریں، ایک سال میں کتنی جنگیں بنتی ہیں؟ 4.5 جنگ کا مطلب ہر 3 مہینے بعد ایک جنگ ہوتی ہے۔ زندگی سکون کی ہے، آرام کی ہے۔ ارے جس نبی کا تو امتی ہے، اس نے اس راستے پہ چلا، کیوں اصول بتایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تکلیفیں آئیں گی لیکن صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتا ہوں، کیا ہوگا؟ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ کیا؟ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ۔ دوسری جگہ فرمایا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ
لِيُخْرِجَكُمْ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ. اب پڑھیے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. فرق رہا کوئی؟ ان اللہ، اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر سلام اور صلات بھیجتے ہیں. صلات بھیجتے ہیں، ایمان والوں کو سلام بھیجتے ہیں. ادھر فرمایا کہ وہ مالک تمہارا وہ ہے، تمہارا رب وہ ہے جو تم پہ یصلی علیکم، تم پہ صلات بھیجتا ہے، وہ ملائکہ اور اس کے فرشتے. امتی اور نبی میں کیا فرق؟ اب سمجھ آئی مقامات نبوت اور مقامات ولایت. جو کامل متبع ہوتا ہے سنت نبوی پہ چلتا ہے، وہ تمام فیوز و کرامات اللہ کریم نے جو اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اس کامل متبع کو ان میں سے حصہ عطا کیا جاتا ہے. اب جب رب ساتھ ہے، اس سب میں سے ادھر سے حصہ مل رہا ہے، پھر پریشانی آئے گی. صرف یہ ہے کہ وہ جو آزمائش ہے اس میں رکنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا. لیکن ہوگی کیا؟ چند دنوں کی، چند گھنٹوں کی، زیادہ نہیں ہوگی. اس کے بعد فتح اس راستے پہ چلنے والے کی ہی ہے. اور وہ فتح کیسی دی گئی؟ مجدد الفسان. صرف یہ نہ سمجھیے کہ وہ اس دور کے فتنے کو ختم کر دیا، بس وہی نہیں. اگلا پورا 1000 سال ان کا نام رہے گا. دوسرا 1000 سال کیا مطلب؟ 2000 ہجری تک وہ فیوز و برکات جو اللہ کریم نے خواجہ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توسل سے اس امت کو عطا فرمائے، اگر 1000 سال تک اس کا فیض چلتا رہے گا. اور خود آپ کا فرمان کیا ہے کہ مجھے اللہ کریم کی طرف سے الہام ہوا کہ میرے اس طریقے پر امام مہدی تشریف لائیں. تا قیامت ہو گیا، تا قیامت یہ فیض چلتا رہے گا. امام مہدی بھی اسی فیض کو تسلیم کریں گے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے فرمایا کہ اے شیخ احمد، تمہارے اس سلسلے میں قیامت تک کبھی کوئی بدبخت آ ہی نہیں سکتا، اور اگر آ گیا تو میں اسے صحیح بنا دوں گا. حضرت اقدس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مجھے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کا کمال یہ ہے، اس میں جو آتا ہے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس کو جو ملتی ہے نا، وہ شریعت ہے. کیا اور کچھ نہ ملے تو شریعت اس کو مل جاتی ہے، وہ شریعت کا پابند بن جاتا ہے. شریعت مل جائے تو سب کچھ شریعت ہی ہے. یہ شریعت کی لڑائی تھی، شریعت کے ترویج اور رواج دینے کی، اس کو عوام الناس تک پہنچانے کی یہ ساری لڑائی تھی جس پر انہیں مجدد الفسانی فرمایا گیا. اور آپ فرماتے ہیں کہ جو حشر میں حساب و کتاب ہوگا وہ شریعت کے مطابق ہوگا. وہ فلاں صوفی فلاں صوفی فلاں صوفی کے قول پر نہیں ہوگا، تصوف کے اصول ضابطوں پر نہیں ہوگا، وہ شریعت کے اصول ضابطوں پر ہوگا. اور شریعت طریقت جو ہے وہ شریعت کی لونڈی ہے، خادمہ ہے. اس کی حیثیت بس اتنی سی ہے. اور علمی انداز میں اس کو سمجھایا گیا کہ طریقت جو ہے وہ صرف اور صرف کیا لاتی ہے؟ انسان کو مشاہدے تک. وہ دلیل وہی ہے جو قرآن میں آئی، حدیث میں آئی، نبی علیہ السلام کے زبان اقدس سے جو آپ نے فرمایا، صحابہ نے ہمیں بیان کیا، علماء نے اس کی تشریحات و توضیحات کر دی. اصل وہی ہے. لیکن وہ جو علامہ شوکت صاحب فرما رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. اصل وہی کہ ایمان باللہ ہے. تو یہ نہ بھی ہوتا تو تب بھی ٹھیک تھا. کہا جی اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ زندہ کیسے کرتا ہے مولا کو، کر کے دکھا دیا. لیکن اصل وہی رہا، ایمان باللہ. تو یہاں اصل شریعت ہے. اس شریعت کے احکام کو علم شہادت کے ذریعے دکھانا صرف مقصد ہے طریقت کا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. حقیقت وہی ہے جو شریعت کے اندر بیان کی گئی، اور اس کا عامل کے بارے میں ہی ساری بشارات ہیں، کسی صوفی کے بارے میں نہیں. اس کو تصوف شریعت سے ہٹ کر نہیں، شریعت تصوف سے ہٹ کر نہیں، دونوں لازم ملزوم. جو کہتا ہے کہ میرا تصوف، میری صوفیت یا میرا باطن جو ہے وہ یہ کہتا ہے،
اور وہ شریعت کے حکم کے خلاف ہے، فرمایا اسے دیوار پہ دے مارو۔